مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اے پروردگار، حسین تیری رضا میں راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے، بتا مولا کہ تو بھی حسین سے راضی ہے؟ اے مولا حسین یہ سب قربانی ہے تیری رضا کے لیے دے رہا ہے، تو حسین سے راضی ہو جا۔ ہم جو کام کر رہے ہیں کبھی ہم نے اپنے دل سے پوچھا کہ یہ کام کر کے ہم سے مولا راضی ہوگا؟ حسین اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے مولا تیری رضا میں حسین راضی ہے، کہ تو بھی حسین سے راضی ہے؟ مولا تو حسین سے راضی ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب حسین کے خیمے کا لمبردار چلا گیا، حسین کے خیموں کا نگہبان چلا گیا۔ مولا عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کے سامنے ایک اور بڑا امتحان سامنے آ گیا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے عون محمد کی قربانی دی، میں نے اور نفوس قدسیہ کو قربان ہوتے دیکھا، لیکن جب علی اصغر کو پیاس سے ایڑیاں رگڑتے دیکھتی تھی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ وہ غم بیان کرنے سے قاصر ہوں میں کہ جب علی اصغر خشک زبان اپنی باہر نکال کے اپنی پھوپھی کو دکھاتے تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بھائی اب علی اصغر کا رونا بلکنا نہیں دیکھا جاتا، تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ حسین انہیں ان بھیڑیوں کے پاس لے جاؤ، وہ کتنے بھی شقی القلب کیوں نہ ہو، وہ کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، لیکن بھائی اتنا ضرور ہے کہ وہ بھی بچے والے ہوں گے، اولاد والے تو وہ بھی ہوں گے، اور بچوں پر تو دشمنوں کو بھی ترس آ جاتا ہے، کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، کتنا بھی شقی القلب کیوں نہ ہو، بچوں کو تو ان پر بھی ترس آ جاتا ہے۔ علی اصغر کی حالت دکھانا، ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کی حالت دیکھیں اور علی اصغر کی حالت دیکھنے کے بعد انہیں ترس آ جائے، اپنے ہی ہاتھوں سے علی اصغر کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دیں۔ امام پاک اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھائے، اور گود میں اٹھانے کے بعد یزیدیوں کے سامنے جا کے پیش کر دیا۔ امام پاک نے فرمایا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہوگی، تمہیں مجھ سے کوئی معاملہ درپیش ہوگا، مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، لیکن یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ پیاس سے خیمہ کے اندر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس کا گلا خشک ہو گیا ہے، اس کے ہونٹوں پہ خشکی آ گئی ہے، آپ مجھے پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھ سے ہی چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ڈال دو۔ اگر چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں تم نے ڈال دیے تو یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا پانی پیتے ہی کہ تلوار لے کے تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جائے، جنگ کرنے کے لیے آ جائے۔ آخر کار بچہ ہے، ابھی تو بولنا بھی نہیں آتا، ابھی تو اس کو چلنا بھی نہیں آتا، ابھی تو یہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے، یہ کیا تم سے جنگ کرے گا؟ اپنے ہاتھوں سے چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ڈال دو۔ امام پاک نے ان کے سامنے جا کے اپنی یہ مختصر سی تقریر کی اور اپنی بات رکھی، لیکن شقی القلب تھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے تو کانوں پر، دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی تھی، انہیں وہ نواسہ رسول نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں وہ شہزادہ رسول نظر نہیں آ رہا تھا، وہ خون رسول ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو بغض کی آگ میں جل اٹھے تھے، وہ تو کینے کی آگ میں جل اٹھے تھے۔ امام پاک کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا علی اصغر ہے جو اپنے بابا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے، کیا بابا یہاں ان ظالموں کے پاس مجھے لائے ہو؟ گویا کہ علی اصغر سوال کر رہا ہو اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے، اپنے ہونٹوں سے، خشک ہونٹوں سے یہ سوال کر رہا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین سے گویا کہ یہ کہہ رہا تھا، بابا جان مجھے ان تم پتھر دلوں کے پاس لائے ہو، ان شقی القلوب کے پاس لائے ہو کہ جو ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ حسین نبی کا خون ہے، جانتے ہیں مگر کینے کی آگ میں یہ چل اٹھے ہیں کہ یہ پانی دیں گے بابا علی اصغر کو؟
علی اصغر سوال کر رہا، آپ لے تو آئے ہیں، اگر کسی پہاڑ سے جا کے بھی حسین کہہ دیتا پانی دے دے تو پہاڑ سینہ چیر کے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا، لیکن ظالموں نے حسین کی بات کا ذرہ برابر بھی اثر نہ لیا۔ حرملہ نامی شخص نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا، علی اصغر کے حلق کو نشانہ بنایا، وہ تیزاب میں زہر میں بجھا ہوا تیر بڑی تیزی کے ساتھ سنسناتا ہوا آیا، علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ ننھی سی گردن، ننھا سا حلق، 6 مہینے کا بچہ تیر کے سامنے، علی اصغر کے گلے کی کیا حیثیت، تیر پار نکل گیا، حسین کے بازو میں چبھ گیا تیر۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ علی اصغر ابھی سواری کر رہا تھا، بابا ان ظالم بھیڑیوں کے پاس مجھے پانی کے لیے لائے ہو کہ یہ ظالم آپ کے کہنے سے مجھے پانی دیں گے؟ بابا ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، مجھے واپس خیمہ لے کے چلو، یہ پانی نہیں دیں گے۔ گویا کہ اپنی سوکھی ہوئی زبان سے سوال کر رہا ہو، ابھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، آنکھیں کھلی ہیں کہ حرملہ کا تیر آیا، علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کھینچا بیٹے کے گلے سے، خون کی فوان نکلی، بہت تیزی سے خون نکلا۔ حسین نے اس خون کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، مولا یہ حسین کی ننھی سی قربانی ہے، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اگر تو اس قربانی سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ مولا اگر یہ علی اصغر کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میدان محشر میں میری نانا کی امت کا داخلہ جنت میں کر دینا، حسین کی ان قربانیوں کا صدقہ میری نانا کی امت کو بخش دینا۔ حسین اعظم نے اب وہ خون نہ زمین پر پھینکا نہ آسمان کی طرف، حسین نے اپنی داڑھی مبارکہ سے مل لیا اور 6 ماہ کے بچے کو گود میں لائے۔ دیکھا گیا تھا تو کلبلاتا تھا، گیا تھا تو ہاتھ پیر چلاتا تھا، لیکن جب حسین واپس خیمہ لا رہے ہیں تو نہ ہاتھ چلاتے ہیں علی اصغر، نہ پیر چلاتے ہیں علی اصغر۔ علی اصغر خاموشی کے ساتھ آ رہے ہیں، حسین کی چادر اوپر سے ڈھکی ہے۔ زینب سوچی ہے شاید پانی مل گیا ہے علی اصغر کو، پی کے خاموش ہو گیا ہے، شاید پی کے سو گیا ہو۔ اور زینب نے پوچھا بھیا کیا پانی مل گیا؟ حسین اعظم نے چادر کو اٹھایا، دیکھا خون میں نہائے ہوئی علی اصغر کی لاش حسین کی گود میں ہے۔ کہا بہن زینب یہ کبھی اب تمہیں سوکھی ہوئی زبان نہ دکھائے گا، اب کبھی ایڑیاں مار کے نہ دکھائے گا، اب کبھی سوکھے ہوئے ہونٹ نہ دکھائے گا۔ ظالموں نے پانی تو نہیں دیا، ظالموں نے ایسا تیر مارا ہے کہ علی اصغر نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یہ وہ مرحلوں سے حسین کے گھر والے گزرے ہیں کہ اگر ان تاریخوں کو بیان کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صبر ہے، پردے کا دامن نہیں چھوٹا، صبر کا دامن نہیں چھوٹا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے پر بھی اگر آوازیں آتی تھی حسینی خیموں سے تو تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی، اتنے پر بھی شکر کے سجدے ادا کیے جاتے تھے، اتنے پر بھی کہا جاتا تھا مولا تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا اگر تو راضی ہے تو تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ لوگوں